بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ سنن نسائی شریف آیت سبق نمبر 7 ہے، باب الاغتسال قبل النوم۔ اخبرنا شعیب بن یوسف حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن معاویہ بن صالح عن عبد اللہ بن ابی قیس قال سألت عائشة كيف كان نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنابة أيغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام۔ یہ باب ہے سونے سے پہلے غسل کرنے کے بیان میں۔ غسل کے چند مسائل ہیں، ان مسائل میں سب سے اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی حالت جنابت میں ہو تو کیا وہ سونے سے پہلے غسل کرے یا سو کر اٹھنے کے بعد غسل کرے۔ یہ احادیث طیبہ کی روشنی میں ہمیں یہ جواب چاہیے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں بن ابی قیس کہ میں نے سوال کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا کرتے تھے جنابت کی حالت میں، آیا کہ وہ سونے سے پہلے غسل فرماتے تھے یا سونے کے بعد غسل فرماتے تھے؟ آپ نے جواب دیا کل ذالک قد کان یفعل ربما اغتسل۔ فرماتے ہیں کہ دونوں طرح آپ کیا کرتے تھے، کبھی آپ پہلے غسل فرماتے پھر سوتے، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا کہ آپ وضو فرما دیتے سو جاتے اور اٹھ کر پھر آپ غسل فرماتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر استاذ محترم آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے ابھی حدیث پاک پڑھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کو جیسے ہم بستری کریں یا ناپاک ہو تو فوراً غسل کریں یا وضو کریں اور صبح غسل کریں۔ تو آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ہم بستری کے بعد یا جیسے بندہ ناپاک ہوتا ہے، احتلام ہوتا ہے مرد کو، تو اس کے فوراً نہانے سے جو ہے بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ بہت اچھا سوال۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ میرے آقا کا ہر قول، ہر فعل، آپ کا ہر فیصلہ حکمت سے مالا مال ہے میرے آقا کی۔ اس میں دو باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو آپ نے یہ کیا، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ سردیاں بہت زیادہ ہوں اور سردیوں سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے کے لیے رسول اللہ نے یہ کیا ہو، اور پھر حضور علیہ السلام نے یہ کر کے امت کو بتایا کہ اگر کوئی اس طرح کا عذر لاحق ہو جائے، اگر اس طرح کا کوئی معاملہ آ جائے تو آپ کو یہ کرنے کی بھی اجازت ہے، یعنی غسل آپ بعد میں کر لیں، پہلے نہ کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پہلے فی الفور کریں گے، کوئی بیماریاں لاحق ہوں گی، کوئی مسئلہ لاحق ہوگا، تو میرے آقا نے تو 1450 سال پہلے ہی بتا دیا تھا نا۔ آپ کی سائنس تو آج کہہ رہی ہے، جس طرح کہ سائنس کا ابھی کرونا وائرس کا معاملہ ہوا تھا، بڑے بڑے سائنسدان بیٹھے تھے کہ جی اس کا کوئی علاج دریافت کریں، تو سب نے علاج دریافت کرنے کے بعد ایک ہی بات لکھی، کہتے ہیں کہ اس سے بچاؤ کے لیے کوئی دوائی تو نہیں ہے، صرف احتیاطیں ہیں۔ تو جی وہ کیا احتیاطیں ہیں؟ وہ کہنے لگے احتیاط یہ ہے کہ دن میں 5 مرتبہ آپ اپنے چہرے کو، اپنی گردن کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو دھویا کریں۔ اب سائنسدان نے کہا کہ یہ دھویا کریں، بھائی تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ کہتے ہیں رزلٹ یہ نکلے گا، یہ تو کرونا وائرس ہے نا، جب دن میں 5 مرتبہ آپ یہ کام کریں گے تو آپ تمام قسم کی وبائی امراض سے، وائرسوں سے، بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا۔ اب یہاں پر جو آپ کی سائنس نے یہ کہا کہ اگر فی الفور کریں گے تو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، تو اس سائنسی نقطہ نظر کو دیکھیں تو سائنسدان سے اگر پوچھا جائے کہ یہ آپ نے کہاں سے حاصل کیا، تو بڑے سے بڑا سائنسدان یہ کہتا ہے کہ جی میں نے قرآن پڑھ کے، کوئی کہتا ہے میں نے رسول اللہ کی حدیثیں پڑھ کے، کوئی کہتا ہے میں نے جی مولا علی کے خطبات پڑھ کے، اور ایک سائنسدان ابھی حال ہی میں جب چاند پر پہنچا، دنیا کہنے لگی جی چاند پر پہنچنا بڑے کمال کی بات ہے، جی سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، یہ جو سائنسدان تو چاند پر پہنچ گیا۔ تو محبت والے نے جواب دیا کہ جناب چاند پر پہنچ جانا کمال کی بات نہیں ہے، چاند کو قدموں میں بلا لینا کمال کی بات ہے۔ تو پھر پوچھا وہ کیسے؟ تو ہم نے جواب دیا کہ تم تو چاند پر پہنچے ہو نا ابھی، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم چاند کو قدموں میں بلا لیا کرتے تھے، تو یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ تو اس لیے اسلام اور شریعت کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں ان کے اندر حکمتیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں، اگر سائنس نے ترقی کی، ہم شریعت مطہرہ کے پابند ہیں،
ہم ہر معاملے میں سائنس کے پابند نہیں ہیں۔ میرے آقا کا یہ عمل اس بنا پر بھی تھا کہ سردیاں، اس بنا پر بھی تھا کہ پانی نہ ہو، یہ حکمت تھی۔ لیکن آج دور جدید ہے جناب، اس جدید دور کے اندر اگر سردیوں کا موسم ہے تو آپ پانی گرم کر سکتے ہیں، اگر گرمیوں کا موسم ہے تو آپ کو پانی ٹھنڈا دستیاب ہو سکتا ہے۔ اب اس دور کے اندر رسول اللہ کی یہ بھی حدیث ہے نا، سرکار فرماتے ہیں کہ جب کوئی جنبی یعنی ناپاک ہو تو اور بغیر کسی عذر اور وجہ کے ناپاک گھومتا پھرتا رہے تو فرمایا رحمت کے فرشتے قریب نہیں آتے۔ تو بغیر عذر کے سائنسی نقطہ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی کہ نہیں 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 میں اگر ابھی نہاؤں گا، ابھی غسل کروں گا تو میں تو بیمار پڑ جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو رسول اللہ نے کام کیا ہے اس میں عذر ہے، عذر نہیں ہے تو فی الفور۔ لیکن حکم یہ ہے کہ اگر آپ فی الفور کرتے ہیں تو یہ آپ کے تقوی کی علامت ہے، یہ آپ کی پرہیزگاری کی علامت ہے۔ ایک بندہ ہے پاک ہے نا، وہ کہتا ہے میں پاک رہنا ہی پسند کرتا ہوں، لیکن پاک رہنے کی آڑ میں آ کر کوئی بندہ یخ بستہ پانی میں جا کے نہا لے اور بیمار پڑ جائے اور فوت ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اس پر وبال پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں میں جی یہ چیز بڑی پسند کرتا ہوں، یہ میرا تقوی ہے، اور وہ چیز جو ہے کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، آپ مستحب کی آڑ میں بیٹھے رہے یا اپنی پسند کی آڑ میں بیٹھے رہے اور اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ آپ خود اپنی جان کے، جو آپ کی جان ہے نا یہ رب کی امانت ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ حدیث پاک ہے اخبرنا یحییٰ بن حبیب بن عربی حدثنا حماد عن برد عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال دخلت على عائشة فسألتها فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أول الليل أو من آخره؟ قالت كل ذلك كان ربما اغتسل من أوله وربما اغتسل من آخره قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة۔ حضرت غضیف بن حارث فرماتے ہیں کہ میں آیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نے ان سے پوچھا اور میں نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے رات کے ابتدائی حصے میں یا اس کے آخر میں، یعنی سونے سے پہلے یا بعد میں؟ سند وہی ہے، متن کے الفاظ میں فرق ہے، من اول اللیل او من آخر ہی ہے، یعنی رات کے شروع میں یعنی سونے سے پہلے یا سونے کے بعد۔ آپ نے جواب دیا کل ذالک، آپ دونوں کام کرتے تھے۔ کان ربما، بعض اوقات اغتسل غسل فرماتے تھے من اول، سونے سے پہلے، اور بعض دفعہ ایسا تھا اس کے آخر میں۔ میں نے کہا تمام طریقے ثابت ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے بنا دیا ہے شریعت مطہرہ میں کشادگی کو۔ باب الاستثار عند الغسل، یہ باب ہے غسل کے وقت اپنے آپ کو پردے میں چھپا کر غسل کرنے کے بیان میں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بندہ غسل کرے، اب غسل کے احتیاطیں اور غسل کے اہم ترین مسائل بتائے جا رہے ہیں کہ جب آپ غسل کریں گے اس وقت کن کن احتیاطی تدابیر کا استعمال کرنا ہے اور کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ باب کا نام یہ ہے اخبرنی ابراہیم بن یعقوب قال حدثنی النفیلی قال حدثنا زہیر قال حدثنا عبد الملک عن عطاء عن یعلا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه وقال ان الله عز وجل حليم حي ستير يحب الحياء والستر فاذا اغتسل احدكم فليستتر۔ مجھے خبر دی ابراہیم بن یعقوب نے وہ حضرت ابو یعلا سے بے شک رسول اللہ نے دیکھا ایک آدمی کو وہ غسل کر رہا تھا ایک میدان واسع، ایک بڑے کھلے میدان میں۔ آپ نے جیسے دیکھا نا تو آپ کا ایک انداز دیکھیں، ہم تو تنقید کرتے ہیں نا تو لوگوں کی عزت نفس مجروح کر دیتے ہیں، میرے آقا کا انداز ہے۔ آپ آئے منبر پہ جلوہ گر ہوئے، اللہ کی حمد کی، ثنا کی، پھر فرمایا ان اللہ عز و جل حلیم، اللہ تعالیٰ بردبار ہے، حیی، اللہ حیا والا ہے، ستیر، اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرمانے والا ہے، پردہ کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ حیا کو اور پردہ پوشی کو پسند فرماتے ہیں۔ پس جب انداز دیکھو حضور علیہ السلام، آپ نے بلاغت پڑھی ہے، بلاغت ہے، فصاحت ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ بلاغت و فصاحت کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم چونکہ رسول اللہ کی زبان پڑھنا چاہتے ہیں اور زبان عربی، اور ہم عربی زبان کی بلاغت و فصاحت پڑھتے ہیں، اور بلاغت یہ کہتی ہے کہ جب آپ کسی سے خطاب کرتے ہیں نا تو آپ سامنے والے کی پہلے ذہنیت کو پڑھیں، اس کے درجات کو پڑھیں، یہ بندہ ذکی ہے، متوسط ہے، غبی ہے، پھر آپ سامنے والے کی جو ایک منہج ہے، ایک سوچ ہے، ایک ذہنی وسعت ہے، اس کو سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کا معیار کریں، اس کو بلاغت کہتے ہیں۔ بلاغت فی الکلام، بلاغت فی الکلمہ، بلاغت فی المتکلم، فصاحت فی الکلام، فصاحت فی المتکلم،
یہ ہے کہ جب سامنے والے کی ذہنی سطح کا خیال کر کے آپ گفتگو پر آپ انداز رکھتے ہیں نا، تو یہ ہوتا ہے بندہ بلیغ۔ یہ کیا کہ آپ نے سامنے ایک عام عوام کو بات کرنی ہے اور سامنے بیٹھ کے آپ فلسفہ لے کر، آپ نے عوام کو مسئلہ سمجھانا ہے اور سامنے بیٹھ کے منطق لے کر، تو یہ سامنے والے تو جو حالات ہوں گے یہ آپ کی کم عقلی ہوگی، کم ذہنیت ہوگی کہ سامنے والے کا ذہن نہیں پڑھ سکے آپ۔ رسول اللہ کا انداز دیکھیے، آپ بہت بڑے بلیغ، بہت بڑے فصیح ہیں۔ آپ نے دیکھا نا کہ ان کی ہم نے اصلاح بھی کرنی ہے، اور دیکھا ایک بندے کو لیکن ممبر پر ہے تاکہ پوری امت کی اصلاح ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا پس جب تم میں سے کوئی غسل کرے نا، اس کو چاہیے کہ پردہ پوشی کا لازمی اہتمام کرے۔ اخبرنا ابو بکر بن اسحاق قال اخبرنا الاسود بن عامر قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن صفوان بن علاء عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل ستير فاذا اراد احدكم ان يغتسل فليتوارى بشيء۔ حضرت صفوان بن یعلا سے روایت ہے، وہ اپنے والد گرامی سے وہ سونے آقا سے روایت کرتے ہیں، آپ کے میرے پیارے آقا زندہ نبی احمد مجتبی نبی دونوں جانوں کے سردار نبی نے فرمایا ان اللہ عز وجل ستیر، اللہ پردہ پوشی فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يَغْتَسِلَ، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی یہ ارادہ کرے کہ غسل کرے، آپ نے فرمایا اسے چاہیے کہ کسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھانپ لیا کرے، یعنی کسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو چھپا لیا کرے، کیونکہ یہ حیا ہے اور حیا ایمان کا حصہ ہے، جس کے اندر حیا نہیں ہے اس کے اندر ایمان کامل نہیں ہے۔ اخبرنا قتیبہ قال حدثنا عبید عن الاعمش عن سالم عن قریب عن ابن عباس عن میمونة قالت وضعت لرسول الله ماء قالت فسترته فذكرت الغسل قالت ثم اتيت بخرقة فلم يردها۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رکھا رسول اللہ کے لیے پانی، آپ نے فرمایا، آپ فرماتی ہیں کہ ذکر ہوا آپ کے غسل کا، یعنی آپ نے پردے کا اہتمام فرمایا، پھر لائی میں ایک کپڑا، یعنی پھر لائی میں ایک کپڑا، پھر آپ نے اس سے نہیں لٹایا، یعنی کہ آپ علیہ السلام کا یہ اندازہ تھا، آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر پھر غسل فرمایا کرتے تھے۔ اب آگے والی حدیث بھی یہی ہے، فرمایا عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما ایوب علیہ السلام یغتسل عریانا خر علیہ جراد من ذهب فجعل یاتی فی ثوبه قال فناداه ربه عز وجل یا ایوب الم اکن اغنیتک قال بلا یا رب ولكن لا غنی بی عن برکاتک۔ جناب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ایوب علیہ السلام آپ غسل فرما رہے تھے اور یعنی حالت میں آپ پر گری ایک ٹڈی جو سونے کی تھی، بس آپ نے شروع کیا یا تھی اس کو لپیٹنے لگے اپنے کپڑے میں، ندا دی۔ اب حروف ندا کتنے ہیں؟ یا حمزہ۔ اچھا، جب منادا مفرد ہو، معرفہ ہو، تو اس پر ہمیشہ پیش آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے فرمایا ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ للہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ منادہ مضاف ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم یا محمد الرسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ منادہ مفرد بھی ہے اور معرفہ بھی ہے، جب معرفہ ہوگا تو اس پر کیا آئے گا؟ ضم آئے گا، تو اس لیے یہاں پر میں نے پڑھا کہ یا ایوبو۔ اب اللہ رب العالمین نے ندا دی اے ایوب کیا ہم نے تمہیں بے نیاز نہیں بنایا؟ عرض کرتے ہیں جی ہاں یا رب، لیکن میں بے نیاز نہیں ہوں تیری برکتوں سے، یعنی جو تیری طرف سے انعامات آ رہے ہیں میں ان سے بے نیاز نہیں ہوں۔ یہ کتاب نسائی شریف، اس کے اندر غسل کے چند اہم مسائل جو میں نے آپ کو بیان کیے، اس میں یہ کہ غسل کرنے میں احتیاطیں ضروری ہیں۔ جب آپ غسل کرتے ہیں تو ایک کھلے عام میدان نہیں ہونا چاہیے، اگر دیہات گاؤں میں رہتے ہیں تو میدان میں اگر کرنا چاہیں بھی تو باپردہ ہو کر کرنا چاہیے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں نے آپ کے لیے پردہ کیا، پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے آج قوم میں حیا نہیں رہی، جب حیا نہیں رہی تو ایمان نہیں رہا۔ ان ساری احتیاطوں پر عمل کر کے اگر ہم غسل کریں گے تو بہت فوائد ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔